حضرت عثمان حیری بہت درویش کامل صوفیاء میں شمار ہوتا تھا۔ لوگ ان کی مجلس مبارکہ میں آ کے بیٹھتے تھے تو اپنے دلوں کو تازہ کرتے تھے۔ کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ایک جملہ بندے کو ساری زندگی کے لیے رستے پہ ڈال دیتا ہے۔ بہت بڑے درویش تھے حضرت عثمان حیری۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، ایک دفعہ ایک آدمی نے ان کی دعوت پکائی۔ امام صاحب دعوت کھانے چلے گئے، حضرت عثمان حیری جب اس شخص کے گھر پہنچے، دروازے تک گئے تو وہ کہنے لگا، حضور میں تو آپ کو دعوت دے کے بھول گیا تھا، وہ تو یاد بھی نہیں کہ روٹی پکوانی ہے، تو آپ مہربانی فرمائے آج چلے جائیں، میں دوبارہ دعوت دوں گا۔ میرا خیال ہے کہ جو آدمی میری طرح سمجھتا ہے نا میں سب سے چھوٹا ہوں، اس کے ساتھ بھی اگر کوئی یہ سلوک کرے تو میرا خیال ہے کہ شاید گولیاں ہی چل جائیں، بندوقیں نکل آئیں کہ تو کتنا بدتمیز ہے، گھر میں بلا کے دروازے پہ کھڑا کر کے کہہ رہا ہے مجھے تو یاد ہی نہیں آپ کی دعوت کی تھی، چل تشریف لے جائیں آپ۔ تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، کوئی بات نہیں بھائی، بیٹے بندہ بھول بھی جاتا ہی ہے، کوئی حرج نہیں، میں پھر آ جاؤں گا۔ بڑے لوگوں کے حوصلے بھی بڑے ہی ہوتے ہیں، اور یاد رکھنا اگر بڑا بننا چاہتے ہو تو حوصلہ بڑا ہی کرنا پڑے گا، ورنہ چھوٹے رہ جاؤ۔ امام صاحب تشریف لے گئے، اب وہ شخص پھر دوڑا گیا، کہنے لگا حضور ٹھہرے ذرا واپس آئیں۔ امام صاحب پھر واپس آ گئے، دروازے پہ کھڑا کر کے کہنے لگا آپ ذرا یہاں کھڑے ہو، میں اپنی بیوی سے پوچھتا ہوں اگر کوئی چیز پڑی ہوئی ہے تو روٹی جلدی سے پکا لیتی۔ امام صاحب پھر دروازے پہ کھڑے ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد اندر سے ہو کے پھر واپس آیا، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے۔ واپس آیا تو کہنے لگا حضور گھر میں تو کوئی چیز نہیں، آپ چلے جائیں پھر بلا لیں گے کبھی۔ امام صاحب پھر تشریف لے گئے۔ او میرے بھائی، میرے تو کان میں کہہ دیا میں نے خود ہی اٹھ کے کہ میں نیک ہوں۔ امام صاحب چلے گئے، وہ 10 منٹ کے پھر دوڑا گیا، کہنے لگا حضور اچار مل گیا ہے یا سرکہ مل گیا ہے، وہ پرانا پڑا ہوا تھا تو بغرا واپس آ جائے روٹی پک جاتی ہے۔ امام صاحب تیسری دفعہ واپس آئے، اندر گیا، 10 منٹ کے بعد پھر آ گیا، کہنے لگا حضور وہ تو خراب ہے سارا، وہ تو خراب ہے، آپ پھر کبھی آئیے گا، پھر کبھی آئیے گا۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا بڑا بننا ہے تو حوصلہ بھی تیرا۔ امام صاحب پھر تشریف لے گئے، جب گئے تو دوڑا گیا، جا کہنے لگا حضور میں نے بڑے لوگ دیکھے ہیں پر آپ کا حوصلہ، آپ کی بات، اللہ اکبر، اتنا بڑا ظرف۔ اب چاہیے تھا نا امام صاحب بیس کو سیدھی کرتے کہ بھئی بالکل یہ تو کسی میں ہے ہی نہیں جو مجھ میں ہے، اور دستار تھوڑی اور اونچی کر کے کہتے نہیں صاحب لوگ تو ایسے ہی، میں تو بڑا با حوصلہ ہوں۔ امام صاحب کیا فرمانے لگے، کہنے لگے کیا کہا تم نے؟ کہ حضور آپ میں بڑا حوصلہ ہے، اتنی اچھی عادت۔ ان لوگوں نے اپنی ترقی روکی نہیں تھی، وہ سمجھتے تھے کہ ابھی ہمیں ضرورت ہے تربیت کی۔ تو امام صاحب فرمانے لگے یہ تو حوصلہ میرے شہر کے کتوں میں بھی پایا جاتا ہے، جب کہ انہیں بلاتا ہے تو آ جاتے ہیں، دھتکار دیتا ہے تو چلے جاتے ہیں، یہ کوئی حوصلہ ہے؟ یہ تو کتوں میں پایا جاتا ہے، یہ کوئی میرا کمال نہیں، مجھے نا بس میرے لیے دعا کر رب میرے اندر کوئی حوصلہ پیدا کر دے، تو میری تعریف نہ کر، دعا کر اللہ کچھ کر دے۔ یہاں تو لوگوں نے 7 بندہ کھڑا کیا ہوا تعریفیں کرنے والا، تعریف کرو صبح سے شام تک، جس نے جس کے ساتھ رشتہ رکھنا ہے اس کا طریقہ ہے کہ اس کی تعریف کرے، کہے تو بڑا اچھا ہے تب رشتہ قائم رہتا۔ وہ لوگ اپنی عادات پر محنت کرتے تھے، جدوجہد کرتے تھے، کوشش کرتے تھے اور سمر جاؤں اور سمر جاؤں۔ ہم تو روز داستان سناتے ہیں کہ اس دنیا میں ایک ہی بندہ اچھا ہے جس کا نام میں ہوں، میں اچھا، اور پھر دوبارہ ڈھونڈو گے تو میں ہی اچھا ملوں گا۔ خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے، اپنی عادات پر محنت کرے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں
मौत और जिंदगी के बीच इसको गोरख धंधा ना समझो। एक शख्स पैदा हुआ, मां ने 9 महीने जद्दोजहद करके उसकी परवरिश की, पेट में रखा, फिर उसको पाला, फिर किस मुश्किल से वो परवान चढ़ा, फिर किस मुश्किल से उसने तालीम हासिल की, कोई हुनर सीखा, फिर प्रैक्टिकल लाइफ में आया, जद्दोजहद करके वो आगे बढ़ा, उसके बच्चे हुए, कितनी जान जोखों में डाली, फिर वो फौत हो गया। फरमाया ये कोई गोरख धंधा नहीं। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये मौत और हयात इसलिए बनाई थी ताकि पता चले कि तुम में से अच्छे अमल कौन करता है, कौन अपनी आदात को सवार के आता है, अखलाक को सवार के आता है। आदात को सवारे, मैंने बड़ी दफा कहा है, हम लोग समझते हैं सिर्फ मीठा बोलने का नाम अखलाक है। मीठा बोलना अखलाक का एक जुज है। ये पूरा अखलाक, जहाज का अमला जो आपसे मीठा बोलता है तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बाइखलाक है। उनकी ट्रेनिंग है, उनकी तरबियत है कि तुमने आने वाले से कभी भी तल्ख बात नहीं करनी। आपने 12,000 रुपया दिया है जहाज की टिकट का, डोमेस्टिक फ्लाइट पे बैठे, और जो आपके सामने शख्स आपको डील कर रहा है उसकी 1.5 लाख रुपया तनख्वाह है, लेकिन इसके बावजूद वो मीठा बोल रहा है तो आप उसको बाइखलाक नहीं कहेंगे, इसलिए कि ये उसकी, हाँ अगर वो दिल से आपके साथ अच्छा रवैया कर रहा है तो फिर वो बहुत अच्छा है, फिर वो बाइखलाक है। लेकिन मेरे भाई बहुत सारे लोग तो मीठा बोलते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती। अखलाक हसना क्या है? इखलाक हसना की पहली सीढ़ी ये है कि तेरा अपने रब पे भरोसा कितना ज्यादा है। अगर तू तवक्कुल वाला नहीं तो तू अखलाक वाला नहीं हो सकता। तवक्कुल अल्लाह पहली सीढ़ी है अखलाक हसना की। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया, अगर तुम अपने रब पे भरोसा करोगे तो अल्लाह तुम्हारे साथ वही सलूक करेगा जो परिंदों के साथ करता है। तो सहाबा अर्ज करने लगे, हुजूर परिंदों वाला सलूक करेगा? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, परिंदे सवेरे भूखे निकलते, उन्हें नहीं पता हमारी फैक्ट्री कौन सी है, कहां जाके मजदूरी करनी है, उनको नहीं पता किस खेत में हल चलाना है, उनको नहीं खबर कि किस दफ्तर में जाकर के बैठना है। वो सवेरे भूखे निकलते हैं अल्लाह पे भरोसा करके, लेकिन निकलते जरूर हैं, जद्दोजहद जरूर करते हैं। जब शाम को वापस आते हैं तो अल्लाह उन्हें पेट भर के रोटी अता फरमाता है। तुम भी भरोसा अपने अल्लाह पे करो, अपने मालिक और खालिक पर भरोसा करो। सारा भरोसा ही दुनियादारों पे है, सारा भरोसा। हमारे हुक्मरानों को माज अल्लाह ताला सुम्मा माज अल्लाह सारा भरोसा ही यहूदियों पे है, ईसाइयों पे है। हमारा भी सारा भरोसा MNA पे, MPA पे, चेयरमैन का इंतजार कर रहे हैं, आएगा तो गली बनाएगा। उन्हें 1.5 करोड़ रुपया अपने मकान पे लगाया है, अगर 1 लाख तू गली पे लगा देगा तो क्या हर्ज है उसमें, बाकी लोग भी गुजर जाएंगे। सारा भरोसा दुनियादारों पे।